الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ السلام۔ میرے بھائیو، محترم بزرگوں اور دوستو، سن 3 ہجری کے واقعات اور سن 3 ہجری سے متعلق بات چل رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غطفان سے واپسی، چند قبیلوں نے آپ علیہ السلام پر اور مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو آپ ان کے تعاقب میں گئے۔ وہ لوگ آپ کی خبر سن کر منتشر ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پر آ رہے تھے۔ مشہور واقعہ پیش آیا جو آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ آپ علیہ السلام آپ کے صحابہ ایک جگہ پر قیام کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین الگ الگ جگہوں پر قیام فرماتے ہیں، کوئی کسی درخت کے نیچے، کوئی کسی درخت کے نیچے، اور اسی دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے آرام فرماتے ہیں۔ حضور آرام کے لیے لیٹے ہیں یہاں پر، اور آپ نے اپنی تلوار درخت کے اوپر لٹکا دی۔ یہ قبیلہ اسی قبیلے کا ایک شخص تھا جس کا نام غورث بن حارث تھا۔ آپ آرام فرما رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اس نے حضور کی تلوار کو لیا اور آپ پر سونت لیا، تلوار کو تان لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دم یکایک آنکھ کھل گئی تو اس نے فوراً آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کر کہا کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ سارا ماحول میرے موافق ہے، جیسا میں چاہتا ہوں ویسا کر سکتا ہوں، میرے ہاتھ کے اندر تلوار ہے، تم میرے سامنے ہو، مجھ سے کون بچائے گا تمہیں؟ آپ علیہ السلام نے پورے اطمینان کے ساتھ اللہ کی ذات کے اوپر یقین اور بھروسہ کر کر آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ میرے عزیز دوستو، ایمان والا کبھی بھی حالات سے متاثر نہیں ہوتا، اس کا یقین ہر حال میں اللہ کی ذات کے اوپر ہوتا ہے کہ ماحول کو موافق بنانے والا وہ بھی میرا اللہ ہے، اور ماحول مخالف بنا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوا ہے۔ موافق ماحول میں بھی اللہ ہی کی ذات کی طرف رجوع کرنا ہے، اور مخالف ماحول میں بھی اللہ ہی کی ذات کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جب سب جگہ ایمان کے بول بولے جا رہے ہوں تب بھی اللہ ہی کو یاد رکھنا ہے، اور جب اس کے علاوہ بول ہوں تو تب بھی اللہ ہی کو یاد رکھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آدمی ماحول سے متاثر ہو جائے کہ اب تو سب جگہ اسی طرح کا ماحول ہے تو جس ماحول میں اس ماحول میں رنگ جائے، ایسا نہیں۔ ایمان والا تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھتا ہے، اور جب ایمان والا اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ اور یقین کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ایسی مدد فرماتے ہیں کہ جہاں سے اس کا وہم و گمان نہیں ہوتا ہے، جہاں سے اس کا خیال نہیں ہوتا ہے، جہاں اس کی سوچ نہیں ہوتی ہے، وہاں سے اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد فرماتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، مصر کا علاقہ ہے جہاں دریائے نیل موجود ہے۔ جب مصر فتح ہوا تو اس کے فتح ہونے سے قبل یہاں پر یہ بات تھی کہ ہر سال ایک کنواری لڑکی کو دلہن بنا کر دریائے نیل میں ڈالا جاتا تھا، اور یہ عقیدہ تھا لوگوں کا
کہ جب یہ عورت یا لڑکی دریائے نیل میں ڈالی جائے گی تو دریائے نیل پانی کو دے گا، ورنہ اپنے پانی کو روک لے گا۔ اور ایسا ہوتا تھا کہ پانی کے اندر کمی آ جاتی تھی، اور ہر سال ایک لڑکی کو نئی نویلی دلہن بنایا جاتا اور اس کی بھیٹ چڑھا دیا جاتا، جیسے مختلف مذاہب میں ہوتا ہے۔ تو جب مصر فتح ہوا تو حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ یہاں کے گورنر ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ یہاں پر ایسا ہوتا ہے، دریائے نیل کا پانی کم ہو گیا، تو آپ بھی ایسا کریں۔ صحابی رسول ہیں، صحابہ وہ جن کے ایمان کے اور جن جیسا ایمان ہونے کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا آمنو کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسے ناس یعنی لوگ۔ کون سے لوگ؟ وہ صحابہ کی جماعت ایمان لے کر آئی، اس لیے ان کے ایمان کے تقاضے کے خلاف تھی یہ بات کہ میں حضور کا صحابی، میں حضور کی صحبت میں رہا ہوا، میں نے حضور سے دین کو سیکھا، کیا میرا یقین یہ ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہوتا ہے، یہ دریائے نیل کسی اور کے حکم سے چلتا ہے؟ میں نے کہا کہ یوں نہیں ہوگا، بلکہ ہم اس کا حل امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر تلاش کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا گیا کہ امیر المؤمنین یہاں ایسا ایسا معاملہ ہے، لوگوں کا یہ اعتقاد ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط کے پیچھے لکھا، ایک خط یا نئے رقعے پر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من عبد اللہ عمر امیر المؤمنین الی نیل اہل مصر۔ خط لکھ رہے ہیں دریا کو، کسی آدمی کو نہیں۔ یقین تھا کہ یہ ساری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو ساری کائنات جس کے حکم کی محتاج ہے وہ ایک اللہ ہے، اور اس اللہ کے حکم سے ہوتا ہے کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے۔ ذرات جو ہل رہے ہیں، پتے جو ہل رہے ہیں، پانی کے قطرے جو برس رہے ہیں، یہ سارے کے سارے حکم خداوندی سے ہو رہا ہے۔ اس لیے براہ راست دریا کو خط لکھا۔ یہ خط ہے اللہ کے بندے عمر بن خطاب امیر المؤمنین کی طرف سے دریائے نیل کو۔ فَإِن كُنْتَ تَجْرِي بِنَفْسِكَ، اگر تو اپنے نفس سے، اپنے اختیار سے جاری ہوتی ہے، فَلَا حَاجَةَ بِنَا إِلَيْكَ، ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِن كُنْتَ تَجْرِي بِأَمْرِ اللَّهِ، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتی ہے تو جس طرح تو جاری ہوتی ہے اسی طرح جاری ہو۔ یہ خط لکھ کر بھیجا۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں خط ہے، وہ خط کو لے کر جا رہے ہیں دریائے نیل میں ڈالنے کے لیے۔ جو مخالف لوگ تھے وہ پیچھے ہنستے ہوئے چل رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ عمر اب یہ چاہتے ہیں کہ پانی پر بھی اس کی حکومت چلے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دریائے نیل کی طرف یہ خط لے کر جا رہا ہوں۔ مذاق اڑانے کے لیے جا رہے ہیں، لوگ بھی چل رہے ہیں پیچھے کہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اور جب اس خط کو انہوں نے دریائے نیل میں ڈالا ہے، ایک رات کے اندر 16 ہاتھ پانی آ گیا اس دریائے نیل کے اندر، ایک رات میں خط ڈالنے کے بعد۔ اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے چلتی رہے، ہمیں اور اگر تو خود جاری ہوتی ہے تیرا اختیار ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تیری۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، میرے پیارے بیٹے جب تو مانگے تو اللہ سے مانگا کر، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تو مدد چاہے تو وہ بھی اللہ سے مدد چاہا کر۔ کہیں اور تیرا ذہن نہیں چلا جائے، کہیں اور تیرا دماغ نہیں چلا جائے کہ تیرے ذہن میں، تیرے دماغ میں، تیرے وہم میں صرف خالق کائنات ہو۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، افریقہ کے جنگلوں کے اندر چل رہے ہیں، قیام کرنے کا ارادہ کیا تو جنگل کے اندر اعلان کر رہے ہیں کہ اے جنگل کے رہنے والے حشرات الارض، اے جنگل کے رہنے والے دابت الارض، اے جنگل کے رہنے والے جانوروں، چرندوں، پرندوں، ہم یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، تم یہاں سے جگہ خالی کر لو۔ جانور اپنی جگہوں کو خالی کر رہے ہیں ان کے لیے۔ یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے، جو یقین محنت کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے،
جتنا آدمی ایمان کے لیے اور یقین کے لیے قربانی دیتا ہے اتنا اس کا ایمان بنتا ہے۔ آج تو ہمارے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ ایمان بھی بنانے کی چیز ہوتی ہے، ایمان بھی سیکھنے کی چیز ہوتی ہے، ایمان کے لیے بھی محنت ہوتی ہے۔ آج یہ ہمارے ذہنوں سے بات نکل گئی، ورنہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابہ کو جمع کرتے اور یوں کہتے، آؤ تھوڑی دیر بیٹھو، اپنے رب کے اوپر ایمان لے کر آئیں۔ صحابہ کے اندر سب سے بڑے عالم، حلال اور حرام کے جاننے والے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ لوگوں سے کہتے، آؤ اپنے رب کے اوپر ایمان لے کر آئیں۔ صحابہ کے اندر سب سے زیادہ حدیثوں کے نقل کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ محدث کبیر لوگوں کو بازار میں جاتے اور کہتے، تم یہاں بیٹھے ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث مسجد کے اندر تقسیم ہو رہی ہے۔ صحابہ میں سب سے بڑے قاری ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس محنت کے اوپر لوگوں کو جمع کرتے۔ محنت سیکھنے کی ہے، محنت کرنے کی ہے۔ آدمی اللہ کے دین کی محنت کو کرے۔ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، صبح سے لے کر شام تک، زندگی سے موت تک، ہم نے اپنی زندگی میں کتنا وقت اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے نکالا، کتنا وقت نکالا جس سے اللہ کا دین قائم ہو جائے۔ حالات کی تبدیلی چاہتے ہیں، ماحول کی تبدیلی چاہتے ہیں کہ ماحول ہمارے حالات اور ہمارے موافق ہو جائیں اور ہم اللہ کے دین کا کام نہیں کریں اور اللہ کے دین کی محنت نہیں کریں اور خود بخود حالات ہمارے تبدیل ہو جائیں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتی اللہ بھی ان کے حالات کو تبدیل نہیں کرتے۔ حالات کے اوپر اللہ کی مدد اس وقت آتی تھی جبکہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ہر انسان اللہ کی ذات سے وابستہ ہوتا تھا۔ کہنے لگا، مجھ سے کون بچائے گا تمہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے اطمینان کے ساتھ کہا، مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ ایسا رعب دل کے اوپر پڑا کہ وہ ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تلوار کو اٹھایا، آپ نے فرمایا کہ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ کہنے لگا کہ آپ تو کریم ہیں، آپ کے علاوہ کون مجھے معاف کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کیا اور یہیں پر یہ آدمی ایمان کو قبول کیا، اسلام کو قبول کیا۔ یا آپ کا قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے جن کو قتل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایسے اخلاق والے ہیں کہ انہوں نے مجھے معاف کر دیا، ایمان کو قبول کر لیا۔ دوسری روایت میں ہے، آپ نے اس شخص کے اوپر ایمان کو پیش کیا، اس نے کہا کہ میں ایمان تو نہیں لاؤں گا، اور یہ اپنی قوم کی طرف چلا گیا اور اس نے کہا کہ میں ایسے شخص سے ملاقات کر آیا ہوں روئے زمین کے اوپر میں نے ان سے زیادہ بہتر اور حسن سلوک کرنے والا کسی کو نہیں پایا۔ ایمان بن جائے، ایمان ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، ایمان کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ ایمان بننے کی جگہ ہے وہ دل ہے، وہ محنت کے ذریعے سے بنتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ تمہارا جسم ہے اور جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، جب وہ صحیح ہوتا ہے تو جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوتے ہیں، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو جسم سے نکلنے والے اعمال بگڑ جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، وہ جسم کا لوتھڑا دل ہے، دل بنتا ہے تو ساری دنیا کے اندر امن و امان قائم ہوتا ہے، دل بنتا ہے تو بھائی بھائی کے اندر آپس میں محبت اور اتفاق پیدا ہوتا ہے، دل بنتا ہے تو پڑوسیوں کے حقوق کو سمجھنے والا بنتا ہے، دل بنتا ہے تو بیٹے اور باپ کے اندر اتفاق ہوتا ہے، بیٹی اور ماں کے اندر اتفاق ہوتا ہے، امن کا ماحول ہوتا ہے۔ دل بنتا ہے تو سب بنتا ہے، اور دل بگڑتا ہے تو باپ بیٹے کی سننے کے لیے تیار نہیں، بیٹا باپ کی سننے کے لیے تیار نہیں، امیر مامور کی سننے کے لیے تیار نہیں، مامور امیر کی سننے کے لیے تیار نہیں، چھوٹا بڑے کی سننے کے لیے تیار نہیں، بڑا چھوٹے کی سننے کے لیے تیار نہیں۔ دل بنا تو سب بنا اور دل بگڑا تو سب بگڑا۔ الا وہی القلب، وہ دل ہے۔
دل کے بننے کی جگہ ہے ایمان. اور یہ بنے گا اللہ کے راستے کے اندر, گھر بیٹھے نہیں بنے گا یا ہم سمجھے کہ ہمارے گھروں پر بیٹھ کر بنے گا, ایسا نہیں ہے. کھپائے گا آدمی اپنے آپ کو, لگائے گا اپنا آپ کو آدمی, قربانی دے گا اللہ کے لیے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیں گے. اسی سے متعلق اپنے شہر کے اندر ہر سال اجتماع ہوتا ہے. آج شام سے اجتماع شروع ہے اور سوموار کے دن دعا تک اجتماع چالو رہے گا. ساری زندگی محنت کرنی ہے, لیکن خاص طور کے اوپر اس موقع پر اللہ کے راستے کے اندر نکلنا ہے. ہر آدمی عزائم کرے, ارادے کرے کہ کم سے کم خود کی ذات سے نہیں تو اپنے گھر سے ایک آدمی ضرور انشاءاللہ اللہ کے راستے کے اندر دیں گے. نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ کے راستے کے اندر ہمارے گھر سے ہم افراد دیں گے. اور بالکل آخر درجے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے 3 دن فارغ کر کر اجتماع گاہ کے اندر پہنچیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپن سب کو عمل کی توفیق سے